الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الإيضاح شرح المفصل: الضمير فيما دل على معنى في نفسه يرجع إلى معنى، أي ما دل على معنى باعتباره في نفسه وبالنظر إليه في نفسه لا باعتبار أمر خارج عنه، كقولك الدار في نفسها حكمها كذا، أي لا باعتبار أمر خارج عنها. ولذلك قيل الحرف ما دل على معنى في غيره، أي حاصل في غيره، أي باعتبار متعلقه لا باعتباره في نفسه. انتهى كلامه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في الإيضاح شرح المفصل: الضمير فيما دل على معنى في نفسه يرجع إلى معنى. اب یہاں سے علامہ شارح جامی نے سب سے پہلے اپنی کتاب میں مفصل کی شرح ایضاح جو شیخ ابن حاجب کی کتاب ہے اس کی عبارت کو نقل کیا. عبارت اس کی یہ ہے: الضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسی. یہاں سے لے کر انتہا کلامہ تک یہ عبارت مفصل کی شرح ایضاح کی عبارت ہے. اب سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ علامہ شارح جامی نے مفصل کی شرح ایضاح کی عبارت کو یہاں نقل کیوں کیا جامی میں؟ فوائد تو اس کی چند اغراض ہو سکتی ہیں. پہلے نمبر پہ یہ جو بعد میں آ رہی ہے نا جامی بحث، محصول اور حاصل کی بحث، تو مفصل کی شرح ایضاح کی یہ والی عبارت گویا اس بعد والی عبارت محصول اور حاصل والی بحث کے لیے تمہید کا درجہ رکھتی ہے. کس کا درجہ رکھتی ہے؟ اس لیے یہاں اس کو کیا کیا؟ نقل کیا، ذکر کیا. دوسرا یہ بتلانے کے لیے کہ اسم کی تعریف میں یہ جو اسم کی تعریف ہے، الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، اس میں فی نفسی کی ہی ضمیر کو معنی کی طرف لوٹا سکتے ہیں اگر فی کو اعتبار کے معنی میں لیا جائے. فی کو اگر لیا جائے تو پھر ہی ضمیر کو معنی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے اور اس سے ظرفیت الشیء لنفسہ ہی بھی لازم نہیں ہے. تیسری غرض اس عبارت کو نقل کرنے کی شارح اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. شارح پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت آپ نے فی نفسی کی ہی ضمیر کا مرجع ماں کو بنایا جس سے مراد کلمہ ہے. گویا آپ کے نزدیک فی نفسی کی ہی ضمیر کا مرجع ماں ہے، کلمہ ہے، جبکہ علامہ شیخ ابن حاجب نے خود جب مفصل کی شرح ایضاح میں فی نفسی کی ہی ضمیر کو لوٹایا تو معنی کی طرف لوٹایا. تو شارح کی شرح تو ماتن کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے. تو آپ نے مخالفت کیوں کی؟ اگرچہ آخر میں جا کے حاصل محصول کی بحث کے اینڈ میں جا کے بتائیں گے ضمیر کا مرجع معنی ہو یا ضمیر کا مرجع کلمہ ہو، دونوں کا مطلب ایک ہی، نتیجہ رزلٹ دونوں کا ایک ہی نکلتا. وہ کیا؟ مستقل بالمفہوم ہونا، معنی کا کیا ہونا؟ اچھا، تیسرا جو مقصد ہے وہ تین مقصد یہاں یہ سمجھ لیں اس عبارت کو نقل کرنے کے. اب اس عبارت کو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ حل کر لیتے ہیں. یہ جو مفصل کی شرح ایضاح کی عبارت ہے، کہتے ہیں مصنف نے مفصل کی شرح ایضاح میں فرمایا: الضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسہ. اسم کی تعریف میں جو فی نفسی کی ہی ضمیر ہے نا، یہ ہی ضمیر یرجع الی معنی، یہ لوٹتی ہے کس کی طرف؟ معنی کی طرف لوٹتی ہے. اب آگے کہا: ای ما دل علی معنی باعتبارہ فی نفسہ. یہاں سے شارح جامی کی غرض ایک اعتراض کا، علامہ شیخ ابن حاجب کی غرض ما دل علی معنی، ما دل فی نفسہ. آگے اس کی تشریح کی: ما دل علی معنی باعتبارہ فی نفسہ. اس سے شیخ ابن حاجب کی غرض ایک اعتراض کا دینا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے حضرت جب ہی ضمیر کا مرجع نفس ہی میں ہی جب معنی کو بنائیں تو فی ظرفیت کے لیے آتا ہے. ما قبل جو مظروف ہے وہ بھی معنی اور ظرف بھی معنی. تو ظرف اور مظروف کا کیا ہو گیا؟ اتحاد ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں ظرفیت الشیء. تو اس کا یہاں سے جواب دیا کہ یہ ظرفیت الشیء لنفسہ تب لازم آتی ہے جب فی ظرفیت کے لیے ہو. یہاں فی ظرفیت کے لیے نہیں ہے بلکہ فی کس کے لیے ہے؟ اعتبار کے معنی میں ہے. اب مطلب ہوگا اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی فی نفسی ہی معتبر ہو.
فی نفسی جس معنی کا کسی اور کے اعتبار سے نہیں بلکہ فی نفسی جس معنی کا اعتبار ہو اور وہ معنی کیا ہو، معتبر ہو۔ اچھا اس کے بعد کہا وَبِالنَّظْرِ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَبِالنَّظْرِ إِلَيْهِ پھر سوال کا دیا جواب کہ آپ نے کہا فی اعتبار کے معنی میں، تو اعتبار تو قیاس کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا، یہاں اعتبار و معنی قیاس ہے کہ قیاس کرو عقل والو، ٹھیک۔ تو اس کا جواب یہ دیا یہاں اعتبار قیاس کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں اعتبار نظر اور توجہ کے معنی میں ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی فی نفسی ہی معتبر ہو، یہ واو عطف تفسیری کے لیے، یعنی جس معنی کی طرف فی نفسی ہی توجہ کی گئی ہو، جو معنی فی نفسی ہی منظور الہ ہو، جس کی طرف فی نفسی ہی توجہ کی گئی ہو۔ سمجھ آگئی؟ لا باعتبار امر خارج، نہ کہ اس سے امر خارج کے اعتبار سے، یعنی اس کی طرف جو توجہ اور نظر ہے وہ کیا ہو، فی نفسی ہی ہو، کسی امر خارج کے اعتبار سے نہ ہو، امر خارج کا اس کے اندر عمل دخل نہ ہو۔ آگے دیکھیں جی، آگے فرمایا علامہ شیخ ابن حجب نے مفصل کی شرح اذا میں کا قول کا الدار فی نفسیہا حکمہا کذا ای لا باعتبار امر خارج عنہا، اس عبارت سے علامہ شیخ ابن حجب نے ایک اعتراض کا دیا۔ اعتراض یہ حضرت آپ نے اسم کی ترتیب میں فی کو کس کے معنی میں لیا؟ اعتبار کے معنی میں، بولیں کس کے معنی میں؟ اعتبار کے معنی میں۔ تو سوال یہ ہے کہ کلام عرب میں کوئی نظیر، کوئی شاہد، کوئی مثال، کوئی سیمپل ہے، کوئی مثال موجود ہے جس میں فی کس کے معنی میں ہو؟ اعتبار کے معنی میں۔ کیا کلام عرب میں اس کی کوئی مثال اور نظیر ملتی ہے یا آپ نے اپنی طرف سے فی کو اعتبار کے معنی میں بنا دیا؟ تو شیخ ابن حجب نے فرمایا ہاں کلام عرب میں اس کی مثال موجود ہے، جیسے تیرا قول الدار فی نفسیہ حکمہ قضا، الدار یہاں فی ظرفیت کے لیے نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر اپنی ذات میں، گھر کی ذات میں کہ گھر کے اندر گھر ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں فی کس کے معنی میں ہے؟ اعتبار کے۔ تو گھر اپنی ذات کے اعتبار سے اتنی قیمت کا ہے، اس کا حکم اس طرح ہے، یعنی گھر اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کہ امر خارج کے اعتبار سے۔ تو اس مثال کے اندر فی کس کے معنی میں ہے؟ اعتبار کے معنی۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیں، آپ کا گھر ہے ایک اچھی سوسائٹی میں، کس میں؟ اچھی سوسائٹی میں، اور گھر کی لوکیشن یہ ہے کہ اس کے سامنے پارک ہے، اس کے دائیں مسجد ہے، بائیں مارکیٹ ہے، پیچھے ہاسپٹل ہے، یہ اس کی لوکیشن ہے۔ دائیں طرف بھی دروازہ کھلتا ہے، بائیں طرف بھی دروازہ کھلتا ہے۔ اچھا اب آپ عزیر کو کہتا ہے میں نے گھر بیچنا ہے، یہ دونوں چلے گا، گھر کا سودا ہوا۔ تو پیسے جب بتائے تو عزیر عمیر کو کہتا ہے یار یہ تو پیسے بہت زیادہ ہیں، یہ پیسے عمیر کہتا ہے اگر گھر کو دیکھا جائے نا تو گھر اپنی ذات کے اعتبار سے اتنے قیمت کا ہے، امر خارج کو جو علیحدہ چیزیں دیگر چیزیں ہیں، سامنے پارک ہے، دائیں طرف مسجد ہے، بائیں طرف بازار ہے، پچھلی سائڈ پہ ہاسپٹل، اس کو تو اب سائڈ پہ کر دینا۔ اگر گھر کو دیکھا جائے نا، گھر کو، اس کے 4 مرلے یہ جگہ ہے، پھر اس کی بناوٹ دیکھیں، پھر اس کے اندر جو کام ہوا وہ اس کو ہی دیکھا جائے تو یہ اتنی قیمت کا ہے، امر خارج کو تو ابھی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو گھر اپنی ذات کے اعتبار سے اتنی قیمت کا، تو اس میں فی کس کے معنی میں ہے؟ تو مطلب یعنی ای لا باعتبار امر خارج، نہ کہ گھر سے امر خارج کے اعتبار سے، گھر اپنی ذات کے اعتبار سے، نہ کہ گھر سے امر خارج کے اعتبار سے۔ توجہ ہے جی۔ اس کے بعد شیخ علامہ ابن حجب مفصل کی شرح اذا میں کہتے ہیں وَلِذَالِكَ قِيلَ الْحَرْفُ مَا دَلَّ عَلَى مَانًا فِي غَيْرِهِ ای حاصل فی، کہہ رہے ہیں اس سے ایک اور مشکل بھی کیا ہو گئی؟ حل ہو گئی۔ جب اسم کی ترتیب میں فی، تو اب حرف کی، اسی وجہ سے حرف کی ترتیب میں بھی فی کس کے معنی میں ہوگا؟ تو حرف کی جو تعریف ہے وہ بھی کھل کر سمجھ آ گئی کہ یہ جو حرف کی ترتیب میں ہے نا کہ حرف وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے، ایسے
جو معنی غیر میں حاصل ہونے والا ہے، ایسا مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ حرف کا معنی حرف سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ کسی اور سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے بظاہر یہ سمجھ آتا ہے، بظاہر کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی حرف کے غیر میں اس حاصل ہوتا ہے۔ غیر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف کا معنی حرف سے نہیں بلکہ کسی، کہتے ہیں اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف کا معنی جو ہے وہ غیر کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے، غیر میں نہیں پایا جاتا بلکہ فی یہاں بھی اعتبار کے معنی میں ہے، غیر کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، غیر سے مراد متعلق ہے۔ آگے مزید وضاحت کر دی، ای بے اعتباری متعلق ہی، حرف کا جو معنی ہے غیر کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے، یعنی متعلق کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح سرت من البصرۃ الی الکوفہ میں متعلق ہیں سیر اور بصرہ، اس سے حرف جو من ہے اس کا معنی ابتدا سمجھ آیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حرف کا معنی کسی اور کے اندر پایا جاتا ہے یا کسی اور سے کیا ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ کچھ پلے پڑا جی، چلیں اب آگے ترجمہ کریں جی۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے اسی کہا گیا ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی اس کے غیر میں پایا جاتا ہے، جو معنی یعنی ایسے معنی پر جو معنی اس کے غیر کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے۔ غیر سے مراد یعنی متعلق، ای بے اعتباری متعلق ہی، یعنی ایسے معنی پر جو معنی اس کے متعلق کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ فی نفس ہی، جو معنی کیا ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے۔ یعنی حرف ایسا کلمہ نہیں ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی فی نفس ہی کیا ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شارح فرماتے انتہا کلامہ، انتہا مفصل کی شرح اذا کی عبارت کیا ہوگی، اختتام، ختم ہوگی، اختتام پذیر ہوگی۔